13ویں تراویح۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نبوت کے لیے ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں، بلکہ وحی اور علوم ہدایت کی معرفت ضروری ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہونے کے باوجود ان تکوینی علوم سے واقف نہیں تھے جو خضر علیہ السلام کو حاصل تھے۔ یسألونک عن ذی القرنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں اقتدار اور ہر طرح وسائل عطا کیے تھے۔ لوگوں کے مطالبے پر انہوں نے یاجوج ماجوج کے آگے ایک مستحکم دیوار بھی بنا دی، مگر وہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھا، توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف سے کام لیتا تھا۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیارے پیغمبر کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے ناکام کون ہوگا؟ جو اللہ پر و آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، ان کی ساری دوڑ دھوپ اکارت جائے گی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اگرچہ وہ دنیا میں یہی سمجھتے رہے کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں۔ اہل ایمان کی میزبانی تو فردوس کے باغات سے ہوگی۔ سورہ مریم شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے یہ پارہ نمبر 16 شروع ہوا اور اب سورہ مریم۔ سورہ مریم میں 3 مضامین ہیں۔ اثبات توحید، اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اثبات نبوت، اس پر حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، جس میں جزا سزا کے ذکر کے ساتھ قیامت کے منکرین کے بعض شبہات کا جواب بھی ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن مجھے نیک اولاد عطا فرما جو یعقوب علیہ السلام کے وارث بن سکے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور بڑھاپے میں اولاد کی نعمت ملی، اور اس بچے کا نام یحییٰ تجویز کیا گیا، جنہیں اللہ نے نبوت سے بھی نوازا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قوم نے الزامات کی بوچھاڑ کر ڈالی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اس بچے ہی سے پوچھ لو۔ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی اور کتاب عنایت فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، انہیں ابراہیم علیہ السلام کا حال بھی سنا دے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ کسی کے کام آ سکتی ہے؟ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، میری بات مان لے تو میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، شیطان کا ساتھی بن کر اللہ کے عذاب کا مستحق نہ بنے۔ باپ نے جواب دیا کہ اگر تو نے میرے دین اور خداؤں کو چھوڑ دیا اور اپنی روش سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے سنسار کروں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کہتے ہوئے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، تمام انبیاء علیہ السلام اولاد آدم ہیں، انہیں ہم نے راہ راست دکھائی تھی۔ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، لیکن بعد میں آنے والی اولاد برے جان نشین ثابت ہوئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشات نفس کے پیرو بن گئے۔ فسوق فیلقون غیا، وہ گمراہی کی سزا پائیں گے۔ ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، تیرے رب کی قسم ہر سرکش کو گھٹنوں کے بل گرا کر جہنم میں جھونک دیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
تم میں سے ہر ایک کا گزر جہنم کے اوپر سے ہوگا۔ یہ تو طے شدہ بات ہے، قیامت کے وقت سب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتہ کمزور ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے عن قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ کائنات میں جو بھی ہے سب بندوں کی حیثیت سے فردن فردن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، اس میں رسالت، وحی، اللہ کی توحید، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سے توحید رسالت دونوں کی تقریر، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت سے پیارے نبی علیہ السلام کی رسالت کی وضاحت ہے، پھر وحی کی تصدیق کرنے والے کی جزا اور جھٹلانے والے کی سزا کے ذکر کے ساتھ قیامت کے احوال کی تفصیل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہ قرآن کریم ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ ایمان نہ لانے والوں کے سلسلے میں آپ علیہ السلام پریشان رہے، یہ تو خدا پرست لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے بہت سے معجزات عطا کیے تھے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کو دعوت دینے جائے، وہ سرکش ہو گیا، لیکن دعوت نرمی کے ساتھ دینا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس زمین سے ہم نے اے انسانوں تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھا گئے تو وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جب فرعون نے سخت سزا کی دھمکی دی تو جادوگروں نے کہا، یہ ایمان افروز جواب دیا، فاقض ما انت قاض، کہ اے فرعون جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہی کر سکتا ہے، اب تو ہم اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور پہ گئے تو قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ وَأَضَلَّهُمُ السامری، سامری نے انہیں بچڑے کی عبادت میں لگا دیا اور گمراہ کر دیا۔ سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیری سزا یہی ہے، لا مساس، کہ زندگی بھر کے لیے اچھوت بن جائے گا اور دور ہی سے لوگوں کو کہے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَ، قیامت کے دن اس جرم کا بوجھ بڑا تکلیف دہ ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، آپ بتائے کہ میرا رب انہیں دھول بنا کر اڑا دے گا۔ قاعاً صفصفا، زمین بالکل ہموار ہو جائے گی، لوگوں کے سر اس کے سامنے جھک جائیں گے۔ ایمان والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، البتہ ظالم نامراد ہوں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری نصیحت سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کبھی دنیا میں بھی چین اور سکون نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے اور کہا جائے گا کہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، آج تجھے بھی بلایا جا رہا ہے۔ عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے یہ بہت عبرت ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے پیارے پیغمبر آپ صبر سے کام لے، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں۔ دنیا کی شان و شوکت تو آزمائش کا سامان ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرے۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے بلکہ ہم آپ کو رزق دے رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم، پارہ نمبر 17 شروع ہے۔ سورۃ الانبیاء کی ابتدا میں دنیا کی زندگی کے زوال کی تصویر کشی کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقع ہونا اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
ما یاتیہم من ذکر، جب بھی نصیحت کی بات کی جاتی ہے اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پہ سنتے ہیں۔ کبھی یہ منکرین حق کہتے ہیں کہ یہ پراگندہ خواب ہے، اضغاث و احلام، کلام الہی نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، کیا یہ لوگ اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، یہ زمین اور آسمان ہم نے محض کوئی کھیل کے طور پہ نہیں بنائے کہ اس کا کوئی سنجیدہ مقصد نہ ہو، ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے۔ اس کے مقرب فرشتے اس کی بندگی سے نہ تھکتے ہیں اور نہ ہی سرتابی کرتے ہیں، وہ ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا بھی خدا ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا، میرے پیارے پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ہیں، ہر نبی کو یہی وحی ہوئی جس کا مضمون یہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو دائمی زندگی نہیں دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم اچھے اور برے حالات آزمائش کے لیے لاتے ہیں لیکن انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ یا ویلنا انا کننا ظالمین، اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو فوراً چیخ اٹھے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم تو قصوروار تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک وزن کر کے بتا دیں گے، جس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا یا برا عمل ہوگا وہ سب سامنے آ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔